باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے بھائی. وہ اسکول تھا اس ٹائم پہ یا صرف بوائز؟ نہیں, ہمارا راستہ وہی ہوتا تھا. جب ہم جا رہے ہوتے لڑکیاں آ رہی ہوتی تھی. تو کہیں جا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا؟ نہیں, ایک جگہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ابو آپ؟ ٹھیک, اللہ کا شکر. تو ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے ایسا ہوا ہوگا کہ جو ہم کھل کے بات کریں گے اس کے اوپر. تو اگر ہم بات کریں کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ, تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نظریے سے کیا چیز؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے بھائی, اور بڑی محبت والا رشتہ ہے, احترام والا رشتہ ہے. اچھا, کیا ہوتا ہے کہ یوزلی جو ینگ عمر کے لڑکے ہوتے ہیں, مطلب جو 18, 20, 24 یا 28 سال یا اس سے بھی بڑے جب ہو جاتے ہیں تو اپنے باپ سے جو ہے وہ کھل کے باتیں نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے دل میں بات ہو اور آپ جو ہے اپنے والد سے نہ کر سکے ہو؟ کوئی ایسی خواہش, مطلب یہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ مطلب کہ بچہ جو ہے وہ کھل کے بات کیوں نہیں کر سکتا اپنے باپ سے؟ دیکھیے, تھوڑا ڈر خوف تو ہوتا ہے, لیکن اصل میں اپنے والد کا احترام کرتے ہیں لوگ. اور ہم بھی جب چھوٹے تھے تو احتراماً جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو. ان کو سمجھنا چاہیے, ہر کوئی اگر اس طرح کرے کہ دوسرے کے احساسات کو, جذبات کو سمجھتے ہوئے جو بات کرے گا تو ظاہر اس میں تھوڑی سی ڈسٹنس آئے گی. تو اس میں یہی ہے کہ اتنا زیادہ خوف تو نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوف ہے کہ بات نہیں کر سکتے یا قریب نہیں آ سکتے. بالکل آ سکتے ہیں, قریب بھی آ سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہی ظاہر کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں جو ایج گروپس کی ایک ایج گروپ کے اندر چلیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں. اچھا, آپس میں جو آپ لوگ دوست لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً آپ اپنے والد سے کر سکتے ہیں, لیکن اس لیول پہ پھر بھی نہیں کر سکتے جو اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق, یا جو آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے وہ اس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بس وہ تو obvious سی بات ہے, وہ تو نہیں کر سکتے, تو یہی چیز ہے نا. لیکن ہم باتیں تو شیئر کر سکتے ہیں. بالکل باتیں لیکن شیئر کر سکتے وہ ہیں. ڈر ہوتا ہے نا کہ یار مطلب یہ کیا ہے ایسی وجہ, یہ جو ہے آپ باپ سے ڈرتے ہیں یا باپ سختی کرتا ہے, مطلب رات میں گاڑی لے کے جانے نہیں دیتے, تو یہ ایسی کون سی وجہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں بچپن سے انسان کے ذہن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ آخر تک رہتی ہے. اگر شروع میں باپ نے سختی کی اپنے بچوں کے ساتھ تو بچوں کے ذہن میں وہ رہتی ہے, کیونکہ بچپن آپ کو پتہ ہے ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے. اس وقت جو بھی چیز امپریشن, ان کے فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے وہی ان کا لاسٹ امپریشن ہے. تو وہ جب شروع میں ہی بچے جو ہے ڈر جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے, تو آخر تک ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد سے بات نہیں کر سکتے, اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. اونچی آواز میں تو بات کرنا تو یہ تو ویسے بھی انیتھیکل ہے. ہاں, تو اس میں تو پھوٹنا چاہیے پھر باپ کو. تو یہی چیزیں تو ہیں. آپ احتراماً جو ہے اپنے والد کے, جو آپ اپنے باپ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ تمام بدتمیزیاں نہیں کر سکتی جو آپ اپنے دوست یاروں کے ساتھ کر سکتے. ہاں, تو ابا اگر ہم آپ کے بچپن میں جاتے ہیں, کبھی آپ کی پٹائی ہوئی ہو دادا سے اور کوئی ایسا قصہ آپ کو یاد ہو کہ یار یہ جو ہے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا؟ ہاں, نہیں, میری اپنی جو پہلی پٹائی ہے وہ مجھے یاد رہے گی. بچپن کی بات ہے, جو مطلب ہمارے والد صاحب جو تھے ایک برٹش کمپنی میں کام کرتے تھے, تو وہاں پہ انگریزی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے آپس میں بات چیت کرنے کا. تو حالانکہ ہمارے زمانے میں اتنا انگلش میڈیم اسکولوں کا اور انگلش کا اتنا وہ نہیں تھا. یہ کون سے ایرا کی بات بتا رہے ہو؟ یہ ہوگی مجھے 70s کے اندر, اس سے پہلے 70 سے بھی پہلے. اس میں تقریباً میرے خیال سے 4 سال کا ہوں گا اس وقت, مجھے اچھی طرح 4 یا 5 سال کا ہوں گا. تو والد صاحب جو ہے نا چارٹ لے کر آئے تھے انگریزی کا, وہ جو AB الفابیٹس کا چارٹ ہوتا ہے وہ لے کر آئے تھے. وہ مجھے اکثر جو ہے نا پورا پڑھایا کرتے تھے, بڑے سے لے کے Z تک.
تو اس روز پتہ نہیں کیا ہوا، حالانکہ چھٹی کا دن تھا، ابا گھر پہ تھے، صبح صبح انہوں نے بولا چلو چاٹ پڑھتے ہیں. جی. تو بس میں نے ایسی موڈ میں آ کے بول دیا نہیں میں نے نہیں پڑھنا. تو ابا نے چھکا ایک دفعہ اور بولا کہ پڑھو، میں نہیں پڑھ رہا. ایسے ہی میں نہیں پڑھ رہا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے کتنے سنگین تھا. ابا نے ایک چھوٹی سی ڈنڈی اٹھائی اور صرف ایک ہی دفعہ انہوں نے مارا میرے بیٹ پہ. ہاں. تو آنکھیں کھل گئی. یہ کیا ہوا؟ اسی دن یاد ہو گئی ہوگی. تو میں نے وہ پتہ چل گیا کہ بھائی اس طرح اگر منع کریں گے تو یہ ہوگا. اچھا اس ٹائم ایسے سوچا تھا آپ نے مجھے باپ بننے دو، میں بھی اپنے بچوں کو ایسے؟ اس وقت یہ سوچ نہیں تھی، اس وقت یہ سوچ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں بچے بہت مست ملنگ ہوتے تھے، اپنے کھیلوں میں مست، اپنی یا تو پڑھائی کر لی یا کھیل کود کر لیا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، یا گھر والوں نے جو کام بتایا تو وہ کر لیا. کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی آپ کی مطلب جب آپ بچے تھے، یا مطلب اس ٹائم پہ تو یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں تو تھی نہیں تھیں، تو بڑا اچھا تھا کہ نہیں تھیں. اس وجہ سے آپس میں انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ ٹائم ملتا تھا. آپ کے گھر میں بھی آج کل تو یہ ہے نا کہ اگر کمرے میں ماں باپ اور بچے بیٹھے ہوئے ہوں تو سب کے سب جو ہے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، بالکل کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو ایسا اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا بالکل. مائیں اپنے بچوں کی طرف پورا خیال کرتی تھیں، اور بچے بھی جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں گزارتے تھے، نہ کہ بیٹھے تھے جیسا بدھ بنے ہوئے بیٹھے ہیں اس کا. ہم لوگ بھاگا دوڑی کے بہت کھیل کھیلتے تھے. تو کو اسکول تھا اس ٹائم پہ یا صرف بوائز؟ نہیں کو نہیں تھا. جس اسکول میں پڑھتے ہوئے لڑکیوں کا بھی تھا لڑکوں کا بھی تھا، لیکن ان کی شفٹیں الگ الگ تھیں. کیا شفٹیں تھی؟ صبح جو ہے لڑکیاں جاتی تھیں، 1 بجے 12:30 بجے ان کی چھٹی ہوتی تھی، 1 بجے ہمارا اسکول لگتا تھا. تو آپ کب جاتے؟ یہ تو دوست یار چلے آتے ہوں گے 10 بجے. نہیں 10 بجے کیوں جاتے تھے؟ کبھی ہمارا راستہ وہی ہوتا تھا، جب ہم جا رہے ہوتے لڑکیاں آ رہی ہوتی تھی. تو کہیں جا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا؟ نہیں ایک جگہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. تو آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا؟ میں اپنے بہن. تو کیا مطلب اس ٹائم پہ اگر ہم کمپیئر کریں، اس ٹائم بھی چھوٹے جو ہے وہ پستے تھے، یا اس ٹائم جو ہے چھوٹوں کو چھوٹوں کی تو ہوتی ہے ذمہ داری زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ بڑے اپنی ذمہ داریاں ان کی بڑھتی جاتی ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں. اس ٹائم بھی دہی لاؤ، جنرل سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا مارکیٹ کے، سودا صرف لانے کے، گوشت لا دو، آٹا لا دو، چینی لا دو، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے کام ہوتے ہیں. اچھا تو جب دادا آپ کو یا ڈانٹتے ہوں گے یا مارتے بھی ہوں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سفارش کر دیتے دادی سے یا نہیں؟ تھوڑی بہت تو ڈانٹ وہ پڑ جاتی تھی، لیکن جب زیادہ غصے میں آ جاتے تو پھر امی ہماری جو تھی وہ آ جاتی تھیں. ہم امی کے پیچھے ہو جاتے تھے. امی کیا کرتی تھی؟ امی روکتی تھی دادا کو؟ نہیں ہاں دادا ظاہر ہے کسی بھی بہانے سے مطلب کوئی بات بنا کے وہ جو ہے. تو یہ ایسی کون سی بات ہے یہ جو یہ امیاں جو ہے ابو کو بولتی ہیں اور وہ جو ہے ابو شانت ہو جاتے ہیں، بالکل غصہ ہی ختم کر دیتے؟ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ جب بھی ہمیں یا ڈانٹ رہے ہوتے تھے بچپن میں تو امی کو بول دیتے، امی جو ہے پتہ نہیں کیا بولتی تھی آپ کو کہ آپ جو ہے پتہ نہیں کیا، میں تو سامنے ہی بولتی تھی بس کریں بہت ہو گیا. تو ایسی کون سی بات تھی یہ جو کہ امیوں کے پاس ایک چیز ہے جو ہے یہ جو ہے سارے ابوؤں کو غصہ ٹھنڈا کرنے میں جو ہے کام آ رہی ہے؟ یہ غصہ ٹھنڈا کرنے میں نہیں، انٹرپشن چاہیے ہوتی ہے. جو غصہ کر رہے ہوتے ہیں نا بیچ میں اگر کوئی نہ بولے نا تو بھی یہ جو ہے آدمی فلوئنٹلی چلتا چلا جاتا ہے، غصے میں پتہ نہیں کہیں سے کہیں نکل جائے. تو وہ کوئی روک دے گا تو رک جاتا ہے. اگر باشعور آدمی جو ہے نا غصہ کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ ایکچولی انسان کی وہ ہے سائیکی ہے کہ کوئی روک دے تو پھر رک جاتا ہے. تو اس امیاں روکتی ہیں ظاہر ہے، اصل میں اتنی ہمت کسی اور میں تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے غصے میں ابا کے سامنے آ جائے. تو امی ہوتی ہیں جو آتی ہیں. یا میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی بچوں کو، تو جب تم چھوٹے تھے تمہارے بات بتا رہا ہوں کہ تم بھی جو تھے، میں غصہ ذرا سے بھی تیز آواز میں بات کرتا تھا
تو وہ آ کے میرے سے چپک جاتا تھا, ابو نہیں کریں نا, ابو نہیں کریں نا, ابو نہیں کریں. کیا بات تھی, دیکھو اس وقت کوئی ڈر خوف نہیں تھا, ظاہر ہے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کیا ہے, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, جی اسے روکنا چاہیے. نیچرلی مطلب وہ روکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ابا کا غصہ جو ہے وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں.